انتہائی حفظ استعمال کی۔ تو آج ہم جادو کی کچھ علامات کے حوالے سے جانیں گے اور کوشش کریں گے ان چیزوں سے بچنے کی جن کی وجہ سے انسان پہ جادو ہوتا ہے۔ تو آج میں جو چیزیں بیان کروں گا انشاءاللہ 5 چیزیں بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ جن چیزوں کی وجہ سے انسان کے اوپر جادو ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ جب بندہ ناپاک ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، غلاظت کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت انسان کے اوپر جادو اثر کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کے رہنا چاہیے، خوشبو کا استعمال کر کے رہنا چاہیے، مسواک کر کے رہنا چاہیے۔ اسی کے متعلق تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، جو صفائی ہے یہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ تو اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ اور ہم صفائی کا اہتمام کریں گے، اپنے آپ کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی، اپنے دفتر کی صفائی، یا جس جگہ پہ آپ رہائش پذیر ہیں اگر اس جگہ کی آپ صفائی رکھتے ہیں تو آپ پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ جادو کی پہلی علامت یہی ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ گندگی ہوتی ہے جادو وہاں پہ اثر انداز ہوتا ہے، شیاطین اور جن وہاں پہ قابض ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو بندہ زیادہ دیر تک سویا رہتا ہے اس پہ بھی جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، ہمارے گھروں کی روٹین ہی یہی ہے کہ ہم رات 1 بجے سوتے ہیں اور صبح 11 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں، تو یہ جو کہ قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے اور جادو کو دعوت دینے کے مترادف بھی ہے۔ جادو کو ہم خود دعوت دیتے ہیں، تو اس حوالے سے جو بندہ رات لیٹ سوتا ہے اور صبح لیٹ اٹھتا ہے اس پہ بھی جادو اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق حدیث سنی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے بیدار ہو جاتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت والا بن گیا، اور جو سورج کے نکلنے کے بعد اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے کانوں کے اندر شیاطین پیشاب کر دیتے ہیں، یعنی کہ انسان کے جسم کو شیطان بطور ٹوائلٹ استعمال کرتا ہے، واش روم کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ انسان اپنے آپ پہ کسی کو تھوکنے نہیں دیتا۔ اگر آپ محلے کے اندر جا رہے ہیں تو محلے کا غلیظ ترین بندہ جو ناپاکی کی حالت میں ہو اور اس نے 4 ماہ سے نہایا بھی نہ ہو، 1 سال سے نہایا بھی نہ ہو، یا ایسے کہہ لیں کسی نشئی کو بندہ اپنے اوپر تھوک نہیں تھوکنے دیتا، کسی قسم کا بندہ ہو، یا اس طرح بات کو سمجھیں کہ اگر محلے کے اندر کوئی نشئی ہے جو نشہ وغیرہ کرتا ہے، جس کو اپنے جسم اور وجود کا اور اپنے ذہن کا کچھ پتہ نہیں ہے، اگر آپ اس کے اوپر کوئی پانی پھینکیں یا آپ اس کے اوپر دھوپ پھینکیں یا آپ اس کے اوپر پیشاب کریں تو وہ آپ کا سر پھاڑ دے گا، وہ آپ سے لڑائی جھگڑا کرے گا، وہ آپ کو نہیں کرنے دے گا۔ وہ نشئی جو آپ کے محلے میں ہے وہ اتنا سمجھدار ہے کہ آپ کو اپنے اوپر پیشاب نہیں کرنے دیتا، لیکن آپ اور ہم ایسے ہیں کہ ہم لوگ سوئے رہتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شیطان ہمارے کانوں کو بطور ٹوائلٹ استعمال کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں ذرا فرق نہیں پڑتا، ہم نے کبھی غیرت محسوس ہی نہیں کی۔ تو یہ دوسری وجہ ہے جادو ہونے کی۔ تیسری نمبر پہ جادو کی وجہ اور جو جادو کی علامت ہے، جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اس وقت اپنے گھر کے جو مین دروازے ہیں یا اپنے گھر کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ دروازے آپ بند کر دیا کریں۔ جب آپ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ پہ جادو اثر انداز ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے شیاطین اور جن گھروں کی طرف دوڑتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا شروع کرتے ہیں۔ البتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دروازے مغرب کی نماز سے پہلے بند کر دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندہ مغرب کی نماز سے پہلے اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، گھر کے دروازے مین دروازے بند کر لیتا ہے، اس پہ بھی شیطان اور جن اثر انداز نہیں ہو سکتے، اس پہ بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے
کہ جب بندہ کسی کی بات سن کے کسی کی بات سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، مثال کے طور پہ اس کے سامنے قرآن پاک کی آیات کو پڑھا جا رہا ہے، بترتیب پڑھا جا رہا ہے، یہ غور نہیں کرتا، یہ اس پہ توجہ نہیں کرتا، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، جب قرآن کو دل لگی سے سنتا نہیں ہے، اس بندے میں بھی جادو ہوتا ہے اور جادو کے علامات ہوتے ہیں، کیونکہ جو بندہ بھی جادو سے آزاد ہوتا ہے وہ قرآن کو بڑی دل جمی سے سنتا ہے، بڑے خوش اسلوب سے سنتا ہے، بڑے پیار اور محبت سے سنتا ہے۔ تو قرآن کو جو بندہ سن کے اپنے دل کے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کے اوپر جادو ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو کثرت سے پڑھیں، نفل نوافل کا اہتمام کریں کثرت کے ساتھ، اس کے ساتھ جادو نہیں ہوتا۔ ہاں، تیسرے نمبر پہ اور آخری اور پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، جادو انسان کا کس طرح ضائع ہوتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے، وضو کر کے رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اسے گھیرے میں لیے رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے انسان پہ جادو نہیں ہوتا، جب تک آپ وضو کی حالت کے اندر ہیں آپ پہ جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوست، میری بہنیں، مائیں، جو بھی یہ پیغام سن رہے ہیں، تو آپ سب کے لیے یہی یہ پیغام ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ وضو سے رہنا سیکھیں، اس کے ساتھ آپ کا گھر کا انداز، آپ کی زندگی کا انداز بدلے گا۔ اور میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات سوتے وقت وضو کر لے، آقا فرماتی ہیں رات سونے سے پہلے جو بندہ وضو کر لیتا ہے وہ ساری رات سویا رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم جادو سے، جنات سے، اسیب سے اور دیگر جو ہمارے آج کے معاشرے کے اندر خرافات ہیں ان سب سے بچ سکیں، ان کے شر سے محفوظ رہیں، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو یہ ہماری گفتگو پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے کل ہم بتائیں گے، اگلے اسٹیپ کے اندر بتائیں گے کل کے کلپ کے اندر کہ وہ کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے جادو انسان سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ کے آج مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔